ضرورت سے زیادہ. کفاف کس کو کہتے ہیں؟ جتنا چاہیے تھا اتنا ملا. اب اس سے زیادہ سکسیس کچھ ہے کہ ایک انسان کی حاجت کے مطابق اس کو مل جائے. جو بھی رزق، لباس، کھانا پینا اور دوائی اور جو بھی ضروریات اس کی ہیں، اس کا رزق کتنا تھا؟ نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ. جتنا چاہیے تھا اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک دے دیا. تو رزق بھی اس کو، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ درگاہ پہ کیوں جا رہا؟ بابا دکان نہیں چل رہی. چوری، ڈکیتی، خیانت، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، کس میدان میں؟ مال، رزق. عبادات کا ضائع کرنا کس وجہ سے ہے؟ رزق کی وجہ سے. یہ رزق ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کتنے سارے گناہ کرتا ہے. اگر آدمی کو اپنی ضرورت کے بقدر رزق مل جائے، یہ دنیا کی کامیابی ہے. جتنا رزق چاہیے تھا اللہ نے دے دیا. نمبر 3، وَقَنِعَ بِهِ، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اس پر وہ راضی بھی رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ قناعت، کہ ایک انسان اللہ کے دیے ہوئے پر شکایت نہ کرے اور محرومی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو. ورنہ اگر محرومی کا احساس آدمی کے دل میں ہے تو کروڑ پتی ہو کے بھی وہ بھکاری ہے. کیونکہ فقر کیا ہے؟ احساس فقر اصل فقر ہے. اصل فقر کیا ہے؟ فقر، کمی کا احساس. ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور اس کو لگ رہا ہے میرے پاس جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے، تو سکھی ہے دکھی. اور ایک آدمی ہے جتنا کھا پی کے اس کا پیٹ بھر گیا، بیوی کھائی، بچے کھائے، وہ کھا لیا، گھر میں سب سیر ہو کے کھا لیے، سو گئے، الحمدللہ اللہ نے جتنا بھوک تھی کھلا دیا. یہ آدمی سکھی ہے؟ ایک دم ڈکار لے کے سو گیا اور خراٹے لے رہا، پڑوسی جاگ رہا ہے. بتائیے سکھ کیا ہے؟ قناعت میں ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے آدمی اس میں اللہ سے راضی رہے، شکایت نہ کرے اور اس کے دل میں محرومی کا دکھ نہ ہو. قناعت ہو اس کے اندر. اللہ نے جو بھی دیا بہت دیا. ایسا آدمی کیا ہے؟ یہ راجا ہے، یہ بادشاہ ہے. اور جس کے پاس کروڑوں سے ہے لیکن اندر سے کمی کا احساس ہے، یہ فقیر ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو. تو 3 باتیں گنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 1، کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، اسلام. نمبر 2، دنیا کا مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ رزق. اور نمبر 3، سائیکولوجیکل پرابلم. سارے دواخانے بھرے کیے ہوئے ہیں. ایسیڈیٹی بڑھ رہی ہے، بی پی بڑھ رہا، شوگر بڑھ گئی، ہارٹ کا مسئلہ. یہ سارے مسائل بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ٹینشن، سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن. یہ سارے جو مسائل ہیں کیوں ہیں؟ بڑا مسئلہ اس میں رزق کا ہے. بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ رزق کا ہے. تجارت چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ کمپٹیشن ایسا ہو رہا ہے، میرا دوسرا جو ہے کمپیٹیٹر آگے جا رہا ہے، میرا کیا ہوگا؟ اگر جاب چھوٹا تو کیا ہوگا؟ ٹینشن. جتنا ہے اس پر قناعت نہیں ہے. اللہ نے جو دیا بہت دیا. اگر ایسا آدمی سوچے تو اس کا بہت سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. لیکن لالچ انسان کو ہلاک کرتی. آگے حدیث آئے گی. تو قناعت آدمی کو سکھ دیتا ہے. اللہ نے دیا. قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آگے اور نہ بڑھیں، رک جائیں. قناعت کا مطلب یہ ہے جہاں تک اللہ لایا شکر کریں، محرومی کا احساس اندر نہ ہو، شکایت اس کے دل میں نہ ہو، وہ اللہ سے خوش رہے. اللہ تو نے جو بھی دیا بہت دیا. اس کو قناعت کہتے ہیں. تو نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بقدر حاجت رزق، اور نمبر 3 کیا ہے؟ قناعت. یہ 3 چیزیں آدمی میں جمع ہو جائیں، آخرت کی کامیابی، مادی کامیابی، روحانی کامیابی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تینوں چیزیں چاہیے نا آدمی کو. آخرت کی کامیابی اسلام ہے. دنیا میں مٹیریل سینس میں کیا ہے؟ رزق. اصل مسئلہ رزق مل گیا بس خوش ہے وہ آدمی. اور نمبر 3 سائیکولوجیکل پرابلم، قناعت کے ذریعے سے وہ حل ہو جائے گا. یہ تینوں چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ان 3 جو ہے نعمتوں میں دیا ہے، اسلام اور رزق، کفاف اور قناعت. نمبر 8، اس حدیث کو امام الطبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے. نمبر 8،
بڑی نعمتیں کیا ہیں جن کے بارے میں اکثر انسان غلطی کرتا ہے، جن پر دھیان دینا چاہیے؟ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کو آدمی اکثر ضائع کر کے ناکام ہوتا ہے، جس کے بارے میں شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے؟ دو اپرچونٹیز کیا ہیں، دو مواقع کیا ہیں؟ دیکھیے سکسیسفل آدمی کون ہے؟ جو موقع ضائع نہ کرے۔ کامیاب انسان کے بارے میں آپ اگر ایک جملے میں کہنا چاہیں واقعی کامیاب انسان کون ہے، اس کی بنیادی صفت کیا ہے، ایک جملے میں اگر بولنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب انسان وہ ہے جو موقع ضائع نہ کرے۔ ساری ناکامی کی جڑ یہ ہے موقع ضائع کر دینا۔ دنیا کی زندگی تھی، موقع ضائع کر دیا، قبر میں پہنچ گیا اور وہاں اللہ سے وقت مانگ رہا ہے، موقع ضائع کر دیا۔ دنیاوی اعتبار سے نکاح کا پیغام تھا، سوچتا رہا اس کو دوسرا رشتہ آ گیا، چلا گیا۔ دنیا کے اعتبار سے تجارت کے لیے سوچتا رہا، وقت ضائع کر دیا، موقع نکل گیا۔ پڑھائی کا زمانہ نکل گیا، تجارت کا دور نکل۔ آدمی مواقع ضائع کرتا ہے، اس سے ناکام ہوتا ہے۔ دنیا میں موقع ضائع کرنا ناکامی کی بنیاد ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے۔ اور یہ دو موقع کون سے ہیں جو بنیادی ہیں، جو نعمتیں ہیں آدمی جن کے بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ مغبون تجارت میں لاس ہونے والا، تجارت میں دھوکہ کھانے والا، جس کو کوئی بیوقوف بنا کے کمتر چیز بیچ دے زیادہ پیسے میں، یا الٹا کر دے اس کی مہنگی چیز خرید لے کم پیسے میں اور اس کو دھوکہ دے دے، تو یہ کیا ہے؟ مغبون، دھوکہ کھانے والا۔ دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسانوں کی یعنی کثیر جو ہے تعداد کیا ہے؟ دھوکے میں ہے، بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت مندی اور فارغ وقت، صحت اور فراغت۔ صحت مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر میں آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس صحت نہ ہو، جسم اس کا ساتھ نہ دے، تو دل کی نیت کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے ثواب تو مل جائے گا لیکن نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے دین کے لیے کچھ کرے، مثلا اس کے پاس صحت ہے، بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے، مسجد کی تعمیر میں وہ پتھر اٹھا رہا ہے، ڈھو رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ چل پھر کر لوگوں کے کام، بیواؤں کے کام آ سکتا ہے، یتیموں کے کام آ سکتا ہے، غربا اور فقراء کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، وہ بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جسم ساتھ دیتا ہے۔ لیکن اگر بیمار ہو جائے یا بڑھاپا آ جائے، اب جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، چاہت دل میں ہے لیکن بدن قوی نہیں ہے، بدن کمزور ہے، تو بیماری میں آدمی لاغر ہو جاتا ہے، چاہ کے بھی نہیں کر پاتا ہے۔ دو، فراغت، فارغ وقت۔ وقت بہت قیمتی ہے، وقت ایک بار چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ پیسہ دے کر بھی آپ واپس لا سکتے وقت کو؟ نہیں۔ اپنی گھڑی آپ پیچھے کر سکتے لیکن وقت واپس سے حاصل کریں گے آپ؟ نہیں۔ وقت بہت قیمتی نعمت ہے، ایک بار وقت چلا گیا۔ جیسے بہت سارے لوگ آج جو ہے بڑھاپے میں ہیں، اس کو پوچھیے آپ کو کیا چاہیے؟ پیسہ اور جوانی، دونوں میں سے کیا چاہیے؟ واپس آپ پیچھے جوانی میں چلے جائیں یا آپ کو کروڑوں روپے دیے جائیں؟ اگر نہیں، کروڑوں نہیں چاہیے، واپس سے جوانی مل جائے، وہ موقع مجھ کو مل جائے، وہ عمر مجھ کو مل جائے، وہ وقت مجھ کو مل جائے جو میں نے ضائع کر دیا ہے۔ فارغ اوقات آدمی کے پاس بعض اوقات ہوتے ہیں، کھیل کود میں وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اسکول کے بچے آپ دیکھیے، کالج کے نوجوان دیکھیے، آپ اوقات اپنے برباد کر دیتے ہیں،
इम्तिहान का वक्त आता है, अफसोस होता है मैंने साल वेस्ट कर लिया, पढ़ाई नहीं की, अब कॉपी करके भी पास होने के मौका नहीं दिखता है, अब कामयाब नहीं, अब मौका चला गया, फेल हो गया, जिंदगी भर के लिए नाकाम हो जाऊंगा। जो फारिग वक्त मेरे पास था वो मैंने जाया कर दिया। एक आदमी के पास वक्त फारिग है, जिम्मेदारियां उस पर इतनी ज्यादा नहीं है, वो तिलावत कर सकता है, दीन का इल्म हासिल कर सकता है, इबादत कर सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां उस पर आनी शुरू होती हैं और वो जिम्मेदारियों में जकड़ता चला जाता है, और इतना जकड़ जाता है कि बहुत सारी नेकियां नहीं कर पाता है, चाह के भी नहीं कर पाता है। सोचता है कि मेरे पास एक जमाने में वक्त था, मैंने वेस्ट किया, कभी टीवी देखने में, कभी इंटरनेट पर टाइम पास करने में, कभी और फजूलियात में, पिकनिक में, लेकिन आज मेरे पास वो वक्त होता तो मैं आज समझ में आया कि ये सही है, लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है, मुझको ये करना चाहिए लेकिन वक्त नहीं है, जिम्मेदारियां इतनी, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, कंपनी बड़ी हो गई, इतना सब कुछ हो गया, वक्त अब मेरे पास नहीं है, अब चाह के भी नहीं कर सकता। कामयाब इंसान वो है जो दो चीजों पर ध्यान दे और उन दो चीजों को सही इस्तेमाल करे, सेहतमंदी और फरागत, इनको जाय न करे। नाकाम इंसान वो है जो अपने वक्त को बर्बाद करे और सेहत के जमाने को गफलत में डाल दे, उसमें गुजार दे। सेहत के वक्त को सही इस्तेमाल कीजिए। आज सेहत है, कल बुढ़ापा आएगा, कल बीमारी आएगी, नहीं कर पाएंगे। आज थोड़ा सा वक्त अगर मिल जाता है, सही इस्तेमाल कीजिए, बर्बाद मत कीजिए उसको। सेहत और फरागत, इनको सही इस्तेमाल करने वाला कामयाब, इनको गलत इस्तेमाल करने वाला नाकाम। इस्लाम की डिक्शनरी में ऐसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में यह है, कामयाब वो जो अपनी सेहत और अपने वक्त को सही इस्तेमाल करे, अपने जिस्म को और अपने वक्त को, और नाकाम वो है जो अपनी सेहत को और अपने फारिग वक्त को गलत इस्तेमाल करे, ये नाकाम है। टाइम एंड हेल्थ, ये दो कामयाबी की बुनियादी चीजें हैं। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। हदीस नंबर 9, मुसारात, जल्दी करना, एहतियात करना, या इसको आप कह सकते हैं एहतियात वाला मिजाज इंसान का होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन खाफा अदलजा व मन अदलजा बलगल मंजिल। जो डरता है वो रातों रात सफर पे निकल जाता है, रात के पहले हिस्से ही में सफर पे निकल जाता है, और जो रात में जल्दी निकलता है सफर पे, रातों रात सफर पे निकल जाता है, वो सही सलामत मंजिल पे पहुंचता है। क्या बताया जा रहा है इस हदीस में? अरब में आम तौर से फजर के करीब का जो वक्त होता था, डाकू और जो लुटेरे होते थे उस वक्त में काफिलों की गफलत देखकर उन पर हमला करते थे। सोए हुए हैं, गफलत में हैं, उन पे हमला कर देते थे, लूट लेते थे। तो जिन लोगों को सही सलामत पहुंचना होता था वो लेट अपना सफर शुरू नहीं करते थे, वो क्या करते थे, रात के पहले हिस्से में सफर शुरू करके मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करते थे, महफूज जगह पर पहुंचने की कोशिश करते थे। इस हदीस से बात मालूम होती है कि जिसके मिजाज में एहतियात हो वो वक्त से पहले अपना सफर शुरू करता है ताकि सही वक्त पर मंजिल पे पहुंच जाए। आज आदमी ये कायदा, बुनियादी कायदा है, आपकी ट्रेन अगर 10 बजे की है, मैं दर्स नहीं बोल रहा हूं, ट्रेन बोल रहा हूं, आपकी ट्रेन अगर 10 बजे की है और आपके घर से लेके प्लेटफॉर्म तक टाइम आपको आधा घंटा लगता है, आप कब निकलेंगे घर से? 9:45 बजे? नहीं। समझ में आ रही बात? अगर आप 9:45 बजे निकलेंगे तो पहुंचेंगे कितने बजे? 10:15 बजे। तो ट्रेन नहीं मिलेगी, ट्रेन का धुआं मिलेगा आपको। अब जिस आदमी को वाकई एहतियात होता है वो क्या करता है, ट्रेन 10 बजे छूटती है, मैं 10 बजे एग्जैक्टली पहुंचू वहां पे, 10 बजे छूटती है तो 10 बजे पहुंचो। नहीं, क्या करता हो, 9:45 बजे कम से कम क्या होना चाहिए, कुछ भी निकलने के लिए फिर कितना होना चाहिए, और आधा घंटा पहले निकलो। क्यों? रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, अचानक कुछ भी
गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा क्या करो, थोड़ा एहतियात वाला वक्त बरतो, एहतियात पकड़ के चलो। तो जिस इंसान के मिजाज में एहतियात होता है वह आदमी बराबर ट्रेन उसको मिलती है। मन खाफ अदलज व मन अदलज बलगल मंजिल, चाहे आखिरत का सफर हो या दुनिया का। एक इंसान जब एहतियात करता है और नुकसान से डरने के एतबार से, नुकसान से बचने के सारे रास्ते अख्तियार कर लेता है, ऐसा आदमी मंजिल पर पहुंचता है। जो लापरवाही के साथ जिंदगी गुजारता है ऐसा आदमी मंजिल पे नहीं पहुंचता है, ठोकरें खाता है, मौके जाय हो जाते हैं। जो आदमी सोचता है कुछ नहीं होता है, देखेंगे बाद में करेंगे, अभी तो बहुत वक्त है, कितने लोग इस तरह से जिंदगी गुजार देते हैं। अरे अभी जिंदगी बाकी है, नमाज पढ़ना है, नेक बनना है, हाँ कुरान सीखना है, अभी बहुत वक्त है। कितने लोगों के 30-30 साल हो गए आज तक कुरान पढ़ना नहीं आता है। मैं 30 कह रहा हूं, 60 वाले भी होंगे, है कि नहीं? उन्होंने बचपन में सोचा देखेंगे बाद में, जवानी में सोचा बाद में, होते होते बुढ़ापा आ गया, आज तक कुरान पढ़ना नहीं आता है। कितने लोग हैं आज तक उनको पूरी नमाज मालूम नहीं। कितने लोग हैं जो आज भी खड़े करके मजमे से पूछा जाए तौहीद बताओ, आज तक नहीं मालूम है, वो बता नहीं सकते वाकई तौहीद क्या है। सीखी नहीं, क्यों नहीं सीखी? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, टालते 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 उम्रें निकल गई। अब इतनी उम्र में पहुंच गए हैं कि पूछने को शर्म आती है कि किसी से जाके मैं पूछूं तौहीद क्या है, जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाए, या फलानी दुआ क्या है, नहीं सीखा उसने। लिहाजा जो आदमी जिसको डर होता है, जैसे मसलन एक आदमी उसको मौत का डर है, हो सकता है मौत आ जाए, लेकिन मौत तो बुढ़ापे में आती है, ऐसा सोचने वाला कभी कामयाब नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि मौत जवानी में भी आ जाती है। अगर आदमी ऐसा सोचे कि देखो भाई गारंटी नहीं है, KGN कोई गारंटी नहीं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, बुढ़ापे में नहीं जवानी में भी मौत आ सकती है। लिहाजा मैं 60 में नहीं, हदीस में तो आया ना कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में, और बहुत कम है जो उसको पार करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा गया कि 60 से पहले कोई मरेगा नहीं, ये नहीं कहा। उससे पहले अगर मौत आ गई तो आदमी एहतियात का पहलू इख्तियार करे। भाई हो सकता है 40 में मौत आ जाए, आजकल तो वैसे भी 40 में आदमी जा रहा है, इतनी बीमारियां हो चुकी। आदमी एहतियात करे, अपनी नेकियों को, अपने अज़ाइम को, अपनी खैर को बुढ़ापे के लिए उठा के न रखे। वो क्या करें? ये सोचे हो सकता है उससे पहले मेरी मौत आ जाए, जो मैं कर लूं आज कर लूं, मालूम नहीं कल मौका मिले ना मिले। ये एहतियात करने वाला है। जो आदमी ट्रेन के बारे में करता है, आखिरत के बारे में नहीं करता है। फ्लाइट अगर है, क्या करता है आदमी? लिखा हुआ होता है 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए, आदमी 1.5 घंटा पहले जाके, क्योंकि टिकट बहुत महंगा है। अगर फ्लाइट चली गई 5,000 जाएंगे, कभी 10,000 भी होते हैं। और सऊदी का है तो 4 घंटे पहले जाना चाहिए। क्यों? एहतियात। 4 घंटे पहले क्यों? कभी रश होता है, कभी एयरपोर्ट पे रश होता है, हो सकता है देर हो जाए, कभी ट्रैफिक जाम होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। फ्लाइट छूट सकती है। फ्लाइट छूटने का डर इतना है कि आदमी वक्त से पहले पहुंचता है, वक्त से पहले निकलता है, एहतियात बरतता है। जन्नत छूटने का डर है क्या? नहीं है। जन्नत छूटने का डर, जन्नत खोने का, फ्लाइट खोने का डर है ना, ट्रेन खोने का डर है, लेकिन जन्नत खोने का डर क्यों नहीं है? जिसको जन्नत खोने का डर होगा वो अपनी जवानी ही से शुरू कर देगा। जैसे होश संभाला, आखिरत की तैयारी शुरू कर दी। अपनी नेकियों को, अपनी तैयारी को बुढ़ापे के लिए मुअख्खर न करें। आज जो किया किया, आज जो किया। अब कितने नौजवान हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा, जॉब लगने दो खाली है। कितने लोग हैं, हज को जाऊंगा, रिटायर तो होने दो, बस सीधा हज को जाऊंगा, बेटी का निकाह होने दो, मौत आ जाती है। तो मालूम ये हुआ कि जो एहतियात करने वाला आदमी है वो अपना सफर जल्दी शुरू करता है आखिरत का, जैसे दुनिया वाला होता है। इस हदीस को इमाम अत-तिरमिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है, और इससे मालूम होता है
کہ انسان کے مزاج میں اگر احتیاط ہو، خطرہ اس کو محسوس ہوتا ہے، تو ایسا آدمی منزل پر پہنچنے میں جلدی کرتا ہے. اس کو مسارعت کہتے ہیں، جلدی کرنا، مؤخر نہیں کرنا. ٹالنے والا آدمی فیل ہوتا ہے. جو آدمی ٹالتا رہتا ہے موقع چلا جاتا ہے. ٹالنے والا مت بنیے، جلدی کرنے والا بنیے، تاکہ آدمی واقعی نفع پائے، تاکہ کامیاب ہو جائے. نمبر 10، اپنی استطاعت پر دھیان دینا. دیکھا دیکھی، دوسروں سے کمپٹیشن کر کے ہمت نہیں ہارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خذوا من العمل ما تطیقون، خذوا من العمل ما تطیقون. آپ دیکھیں ایک ایک حدیث کتنی زبردست ہے. ایسی سوچئے، یعنی کتنی ساری حدیثیں ہیں، سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ دوسری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اور حدیثوں سے ہمارا وہ شغف نہیں ہے، تو ہم واقعی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. نیت کیجئے کہ جتنی حدیثیں ہم اس کتابچے میں موجود ہیں ہم سب کو یاد کریں گے انشاءاللہ. واقعی انشاءاللہ بہت سارے انشاءاللہ اسے جوش میں بولتا ہے، لیکن سوچتا کہاں تو کرے گا، خامخواہ بول تو دیا. انشاءاللہ بولا نا. آدمی کے دل میں کیا آتا ہے؟ قسم تھوڑی نہ کھایا، انشاءاللہ بولا ہو بھائی. خذوا من العمل ما تطیقون، اعمال میں سے اتنا ہی اپناؤ جس کی تمہاری طاقت ہے. ایک بہت بڑا قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے والوں کے لیے دیا ہے. لیکن یہ فرائض کے لیے نہیں ہے، یہ نوافل کے لیے ہے. پہلی بات یاد رکھنے کی کیا ہے؟ یہ قاعدہ فرائض کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ نوافل کے لیے. جیسے کوئی آدمی کہے دیکھو حدیث میں آیا ہے اتنا عمل کرو جتنے کی طاقت ہے. میری طاقت صرف ظہر کی نماز کی ہے. صحیح ہے؟ میری طاقت صرف 27واں روزہ رکھنے کی ہے. صحیح ہے؟ نہیں ہے. یہاں پر وہ بات بیان نہیں کی جا رہی کہ دین کے معاملات میں سے اللہ کے احکام میں جیسے تم بازار میں جا کے پھل گاڑی پر سے لیتے ہو اور باغ میں جا کے پھول چنتے ہو، فرائض میں ایسا تم نہیں کر سکتے. جو اللہ نے فرض کیا ہے کرنا پڑے گا. یہ معاملہ ہے نوافل میں. کسی کو دیکھا کہ وہ بہت ذکر کرتا ہے، اس کو بھی جوش آیا. کسی کو دیکھا، وہ سنا کتنا قرآن پڑھتا تو میں 7 دن میں ایک میرا قرآن کا پورا مصحف پڑھ لیتا ہوں، مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے دل میں بھی کیا آیا؟ 7 دن میں 6 میں کروں گا. کیوں؟ شوق عمل کا کم ہے، جیتنے کا زیادہ ہے. تو اب دوسرے کو دیکھ کر عمل شروع کیا ہے، نہیں ہو پاتا. ایک دن پڑھا اور پڑھتے پڑھتے دم ہو گیا. اگلے دن نہیں، اگلے دن پھر کیا کیا؟ جتنا خود کر سکتا ہے اس سے بھی کم، اور تیسرے دن عمل غائب. جب آدمی اعمال میں، میری بات یاد رکھیں، جب آدمی اعمال میں اعتدال کی بجائے غلو کا راستہ اختیار کرتا ہے، غلو ترک عمل تک لے جاتا ہے. اس کو یاد رکھیں. بہت سے لوگ جو بے تحاشا عمل کرتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بجلی کی کڑک. بجلی تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہے اور اس کے بعد پھر واپس سے اندھیرا. ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوش میں آتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات میں عطر لگا کے، جو سب کا سر درد کرنے والا عطر ہو، اور ایک دم اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، 100 رکعت نماز پڑھا. لیکن سال بھر کی بھی جمع کی جائے تو 100 نہیں ہوں گی. بقیہ سال بھر فرائض غائب ہوتے ہیں. یہ کوئی عمل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آدمی عمل کرے، اتنا عمل کرے جتنا وہ کر سکتا ہے. بھائی میں کتنا قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ روزانہ میں 1 صفحہ پڑھ سکتا ہوں. پڑوسی 10 صفحے پڑھتا ہے، اس کو مت دیکھ. تیری طاقت کتنی ہے؟ امام البخاری ایسا کرتے تھے، اتنی حدیثیں، تیری کتنی طاقت ہے؟ سلف اتنی نماز، لمبی نماز پڑھتے تھے، تو کتنا پڑھ سکتا ہے؟ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اگر آدمی ان کی مقابلہ آرائی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ عمل چھوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں، سردی، گرمی، بارش، بیماری، صحت، سفر، حضر،
میں تمام احوال کو دیکھ کر میں اتنا کر سکتا ہوں بھائی، میں ایک صفحہ قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں روزانہ 12 رکعت سنت پڑھ سکتا ہوں بھائی، اس سے زیادہ میرے کو نہیں ہوتا ہے، 11 رکعتیں میں پڑھ سکتا ہوں تہجد کی، نہیں بھائی میں 7 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، 2 اور 3 وتر، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. اس کی پابندی کرے، اس کی پابندی کرے، جتنا میں کر سکتا ہوں اس کی پابندی کرے. یہ عقل مند آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے میں دوام ممکن ہے، لیکن دوسرے کی استطاعت دیکھ کر خود عمل کرنے میں پابندی ممکن نہیں ہے. چھٹی کے دن جو عمل کرتا ہے وہ آدمی کام والے دنوں میں نہیں کر پاتا ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ چھٹی کے دن بہت سارا کرتا ہے، لیکن اپنے لیے وہ کوٹا لیتا ہے جو باقی دنوں میں نہیں نبھا سکتا ہے. آپ دینی کتابیں پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک، آپ اس کو تقسیم کیجئے. میری استطاعت کتنی ہے، 1 منٹ میں کتنا، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کر کے دیکھیے اس کو. میں ایک پیج کتنے منٹ میں پڑھ سکتا؟ 3 منٹ میں پڑھ سکتا. میں 3 منٹ میں ایک پیج صفحہ پڑھ سکتا ہوں، میری اتنی طاقت ہے بھائی. فلاں آدمی 1 منٹ میں 10 صفحے پڑھ لیتا، بھائی وہ پڑھے تو پڑھے، مجھ کو اس کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے. میں کتنا پڑھ سکتا ہوں؟ ایک صفحہ 3 منٹ میں 5 منٹ میں پڑھ سکتا. میری طاقت 3 منٹ کی ہے. 3 منٹ کے حساب سے آدھا گھنٹہ میں روز دے سکتا ہوں. کتنے صفحے ہوتے ہیں 3 منٹ کے حساب سے؟ آدھے گھنٹے میں 30 منٹ میں 10 صفحات میں پڑھ سکتا ہوں. 10 صفحات اگر میں روزانہ پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں 10، تو 100 صفحات کتنے دن میں پڑھ سکتا؟ 10 دن کے اندر. اور اگر 200 پیج کی کتاب ہو تو کتنے دن میں؟ 20 دن میں. اگر اس رفتار سے چلیں سال میں 12 کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پچھلے سال میں آپ نے کتنی پڑھی آپ گنیے. آپ کیا سوچتے رہے؟ ٹائم نکالوں گا، میں پڑھوں گا، 400 پیج کی پڑھوں گا میں. لیکن آپ 100 پیج کی بھی نہیں پڑھ پائے. اگر 100 صفحات کی کتاب آپ سوچیں، اگر آپ صرف 3 منٹ میں ایک صفحے کی سپیڈ سے آپ آدھا گھنٹہ اگر خالی روزانہ دیں تو آپ ہر مہینے میں کئی کتابیں ختم کر سکتے ہیں. آپ سوچئے 10 دن کے اندر آپ اگر 100 پیج پڑھ رہے ہیں تو ایسی 3 کتابیں ایک مہینے میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک مہینے کے حساب سے اگر آپ یہی رفتار پکڑیں اپنی اور اتنے ہی صفحات پکڑیں، سال میں آپ 36 کتابیں پڑھ سکتے ہیں. سال میں 36 کتاب. لیکن آپ کیسے سوچتے ہیں 36 کتاب سال میں میرے سے نہیں ہو سکیں گی. اس کو آپ پوچھئے کہ 10 صفحات ایک دن میں ہو سکتے ہیں؟ ہاں اتنا ہو سکتا ہے. تو وہی تو بول رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ جو آدمی اپنے کام کے ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے، جو جز کو حاصل نہیں کر پاتا ہے پابندی سے، وہ کل کو بھی نہیں پا سکتا ہے. آپ کھانا کیسے کھاتے؟ بیوی نے دیا پورا کھا لیے؟ نہیں کھاتے. اس کیسے کھاتے آپ؟ ہاں اسٹریٹجی آپ کی کیسی ہوتی ہے؟ برابر آپ دیکھیے، لقمہ کھایا، پھر مٹھائی جو رکھی، جلیبی کھائی آپ نے، ہاں اچار کھایا. آپ اس کو تقسیم کرتے. جب آدمی بڑے کام کو تقسیم کرتا ہے اس کو مکمل کر پاتا ہے. لیکن جو پورے کو دیکھتا ہے ہمالیہ پہاڑ نہیں کر پاتا. اگر ایک آدمی اینٹوں کا ڈھیر دیکھے یہ اٹھا کے رکھنا ہے، آدمی ڈر جائے گا. میری طاقت نہیں بھائی. ٹھیک، ایک اینٹ اٹھا سکتے آپ؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک اینٹ یہاں سے وہاں رکھنے میں؟ 1 منٹ. رکھیے 1000 اینٹیں ہیں، کتنے منٹ لگیں گے؟ 1000. آپ 1 منٹ میں ایک رکھ، اس کو آپ سوچو، باقی مت سوچو. ہم پورا اتنا سوچتے ہیں، بڑے بڑے پلان. وہ پلان ہی رہتے ہیں، زندگی میں اچیو نہیں کر پاتا آدمی. پارٹ آدمی اچیو کرے. اس کو یاد رکھیے، اتنا بڑا اصول زندگی کا ہے، اگر اس کو یاد رکھیں گے صحیح ہو جائے گی. حدیث ہی بتا رہی، تیری طاقت دیکھ، دنیا کو مت دیکھ. تیری اوقات دیکھ، تیری طاقت دیکھ، تیری صلاحیت دیکھ، اس کو نبھا. دوسرے کو دیکھ کے کاش کہ میں بھی ایسا کر سکتا تھا. بے عملی، حسرت، افسوس، انفیریورٹی کمپلیکس. میں کتنا کر سکتا؟ میں مہینے میں 1 پیج پڑھ سکتا، پڑھوں گا. مہینے میں 1 پیج پڑھ سکتا، وہ پڑھوں گا. میں جتنا کر سکتا میں کروں گا. اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے دل میں مایوسی نہیں پیدا